السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں جہاں زیب پاکستانی. کچھ دن پہلے میں نے واٹس ایپ کے اوپر ویڈیو بنایا تھا جب نوٹیفیکیشن نیا نیا آیا تھا، اور میں نے سوچا کہ میں سب کو آگاہ کرتا چلوں کہ اب نئی پالیسی جو آئی ہے واٹس ایپ کی، اس کے اوپر وہ تقریباً فیس بک کی پالیسی کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے کہ اس میں بھی جس طرح سے انفارمیشن آپ کی پرسنل شیئر کی جاتی ہے اس کے اوپر اس کو یوز کیا جاتا ہے، یوٹیلائز کیا جاتا ہے بزنس کے لیے، مارکیٹنگ کے لیے. تو اب وہ واٹس ایپ کی بھی انفارمیشن اور آپ کے جو کنٹینٹ ہے وہ یوز کریں گے، یوٹیلائز کریں گے اس کو. تو بہت سے لوگوں نے تب تک، چونکہ نوٹیفیکیشن ابھی آنا شروع نہیں ہوا تھا، تو لوگوں نے نگلیکٹ کیا اور لوگوں کو لگا کہ شاید میں کوئی پھینک رہا ہوں. تو میرے خیال سے سب سے پہلی ویڈیو اس کے بارے میں نے بنائی تھی 4 دن پہلے. تو لوگوں کو آہستہ آہستہ جب نوٹیفیکیشن آنا شروع ہوئے تو ان کو پتہ چلا کہ بھائی میں صحیح کہہ رہا تھا. اب اس کے بعد مجھے ایک ان باکس آنے کا سلسلہ شروع ہوا. بہت سارے بھائیوں نے بات کی کہ بھائی مجھے بتائیں کہ میں سیفلی کیسے واٹس ایپ کو یوز کر سکتا ہوں، اور میں اپنے جو ڈیٹا ہے ہمارا اس کو ہم کیسے سیکیور رکھ سکتے ہیں. دیکھیں، میں پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ نتھنگ از سیکیور. کچھ بھی جس کو ہم 100% سیکیور سوچیں تو وہ آپ کا سوشل میڈیا کے اوپر نہیں ہوتا. کیونکہ جب آپ اپنی کوئی تصویر، اپنی کوئی ویڈیو، فون نمبر، جب آپ کسی کو سوشل میڈیا کے کسی بھی پروگرام کے ذریعے آپ ایک بار سینڈ کر دیتے ہیں تو وہ آپ کی صرف آپ کی ملکیت نہیں رہ جاتا. اس کو آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ وہ سیکیور ہے. ایک تو وہ جس کو آپ نے بھیجا اس کو چلا گیا، ایک آپ کے پاس، اور ایک سرور جس سروس کو آپ یوز کر رہے ہیں وہ وہاں پر چلا گیا. اگر آپ فیس بک یوز کر رہے ہیں تو فیس بک کے سرور پہ چلا گیا، اگر آپ واٹس ایپ استعمال کر رہے ہیں تو واٹس ایپ کے سرور پہ چلا گیا. اسی طرح سے جو بھی ایپ آپ استعمال کر رہے ہیں وہ آپ کا وہاں پر ایک چیز ہوسٹ ہوتی ہے. اب واٹس ایپ جب فیس بک نے خریدی تب تک واٹس ایپ ڈفرینٹ طریقے سے کام کرتی تھی. اس میں اب زیادہ تر جو ایشوز ابھی آ رہے ہیں، جو پالیسیز چینج ہو رہی ہیں، وہ اس طرح سے نہیں ہوتی تھیں. اگر آپ اس کو ویریفائی نہیں بھی کرتے یا آپ کچھ چیزوں کے اوپر آپ نہیں بھی ایگری کرتے تو آپ سٹل اس کو یوز کر سکتے تھے، بینگ ویری سیف. لیکن جب یہ فیس بک نے اس کو خریدا ہے تو اس کے بعد اب پتہ چل رہا ہے، کم سے کم مجھے پتہ چل رہا ہے کہ اس نے کیوں خریدا تھا. واٹس ایپ کا جو سرور ہے اس کے اندر جتنی انفارمیشن ہے وہ تمام کی تمام، آپ اس کو ایک طرح سے یہ اس طرح سوچ سکتے ہیں کہ میں آپ کو ایک مثال اگر اس کی دوں کہ اگر آپ ایک چیز فیس بک کے اوپر، اپنے کمپیوٹر کے اوپر یا اپنے موبائل کے اوپر آپ نے کوئی چیز سرچ کی، آپ نے مینی کون سرچ کیے، یا آپ نے کوئی کسی بھی قسم کی چیز خریدنے کے لیے آپ نے شیئر کیا، اپنا ریفریجریٹر ہے، ہونڈا 125 ہے، گاڑی ہے، موبائل ہے، آپ نے وہ سرچ کیا. آپ غور کیجئے گا کہ آپ کو تھوڑی دیر بعد آپ کا جو فیس بک آپ کھولیں گے تو اس میں وہ اس ہی پروڈکٹ کے بارے میں ایڈز آنے شروع ہو جائیں گے. تو آپ سوچیں گے کہ یار یہ فیس بک میں تو میں نے وہ سوچا نہیں، مطلب سرچ کرنے کا، تو یہ مجھے یہاں پہ کیسے آ رہی ہے ایڈ؟ ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو ایڈز آنے شروع ہو جاتے ہیں. واٹس ایپ کے کنٹینٹس کی بات اس میں نہیں ہو رہی تھی. اب مطلب جب اب یہ جو 8 فروری سے پہلے پہلے جو یہ نوٹیفیکیشنز آ رہے ہیں اب کہ 8 فروری سے پہلے پہلے آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آیا آپ نے واٹس ایپ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا. تو اس کے بارے میں انہوں نے جو مقصد ان کا وہ یہ ہے کہ جس طرح فیس بک آپ کا موبائل نمبر، آپ کا ای میل اکاؤنٹ، آپ کی جو چیٹ ہوتی ہے، آپ کی جو لوکیشن ہوتی ہے جو آپ شیئر کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، یہ تمام کی تمام وہ بزنس کے لیے استعمال کرتا ہے. وہ ڈفرینٹ کمپنیز کو بھی سیل آؤٹ کر سکتا ہے، وہ خود بھی آپ ایڈورٹائزمنٹ کے لیے استعمال کر سکتا ہے، اور آپ کا اس کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے. اس کا ایگریمنٹ ہے کہ وہ جب آپ انسٹال کرتے ہیں تو پہلے ہی وہ ایگری کروا لیتا ہے آپ سے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میں کہ ہم آپ کا یہ جو ڈیٹا ہے، جو انفارمیشن ہے، آپ کا موبائل نمبر ہو گیا، آپ کا جو ای میل ہے، یہ ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں. ہم تو پڑھتے ہی نہیں نا، ہم تو سیدھا ٹھوک دیتے ہیں اچھا جی ایگری سر. اب واٹس ایپ کے اوپر بھی وہ چاہتے ہیں کہ بھائی ایک بار ہم آپ سے اجازت لینا چاہتے ہیں کہ آپ کا موبائل نمبر، آپ کی جو واٹس ایپ پہ آپ لوکیشن شیئر کرتے ہو، وہ ہسٹری کہ آپ کہاں کہاں جاتے ہو، یہ ساری چیزیں. پھر آپ اگر کوئی فوٹو، کوئی ویڈیو، آپ کنٹینٹ جو چیٹ ہے، آپ کسی دوسرے بندے سے بات کر رہے ہو واٹس ایپ کے اوپر، آپ کی جو چیٹ ہے اس میں آپ نے کیا بات کی ہے. مثلا میں ایک دوست سے کہتا ہوں واٹس ایپ کے اوپر، یار آئی وانٹ ٹو بائی فلاں فلاں فون، فلاں موبائل مجھے چاہیے. وہ جو میری چیٹ ہسٹری ہے، جو چیٹ کے کنٹینٹس ہیں، اس کو وہ ریئل ٹائم میں سکین کرے گا، وہاں سے پتہ کرے گا کہ میں کس چیز میں انٹرسٹڈ ہوں. تو وہاں سے بھی وہ فیچ کر کے وہ انفارمیشن کو، تو مجھے ابھی فی الحال واٹس ایپ کے اوپر ایڈز نہیں آئیں گے.
لیکن انہوں نے یہ بھی بولا ہے کہ آ سکتے ہیں کل کو، جب آئیں گے تو ہم آپ کو بتا دیں گے. تو وہاں سے انفارمیشن لے کے سر وہ فیس بک کے اوپر آپ کو دکھائیں گے کہ اچھا یہ بندہ جو ہے نا، یہ فلاں کمپنی، یہ آپ کا وہ جو موبائل آپ ڈھونڈ رہے ہیں نا، یہ بیچ رہی ہے. تو وہ ہر طرح سے آپ کا جو انٹرسٹ ہے اس کو وہ فیچ کرنا چاہ رہے ہیں. ان کو پتہ چلے کہ ہم کہاں پر اسپیسیفکلی کوئی چیز بیچ سکتے ہیں. کیونکہ مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ جو لوگ کیمپینز لگاتے ہیں فیس بک کے ساتھ، فیس بک ان کو جو ڈیلیور کرتا ہے رزلٹ، وہ اتنا ایکوریٹ نہیں ہوتا. اب ایک بندہ کہتا ہے میرے پاکستان میں مثال کے طور پہ کارز کا شو روم میرا ہے، تو میں اس کو میری گاڑیوں کی جو ایک ایڈز ہیں وہ میں نے چلانے ہیں پورے پاکستان میں. اب فیس بک کو پے کرنا ہے $10. اب فیس بک کو میں چاہتا ہوں کہ وہ $10 وہاں پر لگیں جو بندے انٹرسٹڈ ہیں کارز خریدنے میں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اب وہ پہلے صرف فیس بک اور گوگل سے وہ دیکھتا تھا، اب وہ آپ کے واٹس ایپ سے بھی دیکھے گا کہ جو لوگ گاڑیوں کی باتیں کر رہے ہیں وہ ان میں سے ان بندوں کو اسپیسیفکلی ٹارگٹ کر کے تو وہ ان کو وہ شو کرے گا. تو یہ ایک طرح سے اگر اس کو سمجھے کہ کوئی اس میں کوئی آپ کا بہت زیادہ نقصان ہے یا کوئی نئی چیز ہے، بالکل نئی نہیں ہے. اس سے پہلے ہم فیس بک کے اوپر ایسی چیزوں ایگری کر چکے ہیں، لیکن جو صرف واٹس ایپ استعمال کرتے تھے ان کے لیے یہ نئی چیز ہے. اس کو آپ نے بڑا سوچ سمجھ کر آپ نے دیکھنا ہے، کیونکہ بہت زیادہ لوگ جو ایسے ہیں جن کو اس کی سمجھ آ گئی ہے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میں، وہ اس کو نہ یوز کرنا فردر بہتر سمجھ رہے ہیں. یعنی ان کے بھی میں اپنے ایک ڈیسیجن کی قدر کرتا ہوں، اپنی جگہ پر وہ صحیح ہے. بٹ کچھ لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اب چونکہ انہوں نے ایک اور اعلان کر دیا ہے کہ واٹس ایپ کے اوپر بھی آپ کو بین کیا جا سکتا ہے. اب اگر آپ ان کی جیسے فیس بک نے دوسری چیزوں میں آپ کے اکاؤنٹس بلاک ہو جاتے ہیں نا، آپ کو پتہ وارننگ آتا ہے 1-2 بار، پھر اس کے بعد وہ اکاؤنٹ آپ کا ڈسیبل کر دیتے ہیں. تو اب تک وہ صرف فیس بک کے اوپر تھا، اب انہوں نے یہ بولا ہے کہ اب واٹس ایپ کے اوپر بھی اگر آپ نے ان چیزوں کو جو ان کی پالیسی ہوگی، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز وغیرہ فالو نہیں کریں گے تو آپ کا واٹس ایپ کا اکاؤنٹ بھی بلاک کر دیں گے. وچ مینس کہ اس ایک نمبر کے ساتھ، اس موبائل نمبر کے ساتھ آپ واٹس ایپ پہ بات نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے. اب کچھ لوگوں نے الٹرنیٹیو جیسے ٹیلی گرام ہو گیا، ایمو ہو گیا، ان کی بات. ایمو اگر جنہوں نے استعمال کیا ان کو پتہ ہے کہ یوزر فرینڈلی نہیں ہے. ایمو میں بہت زیادہ ایشوز ہیں کہ فرینڈز آف فرینڈز اور یہ وہ ڈیفالٹ جو اس کی سیٹنگز ہوتی ہیں وہ بندہ انوائے ہوتا ہے بہت زیادہ، تو اس کے بھی اپنے ایشوز ہیں. ٹیلی گرام، میرے خیال سے ٹیلی گرام جو ہے نا، یہ ایک اینڈ ٹو اینڈ جیسے واٹس ایپ کسی زمانے میں اب تک سیف رہا ہے. ٹیلی گرام از کوائٹ اوکے. اس کی ڈیٹا بیس، اچھا ایک ڈیٹا بیس کے بارے میں بات کریں. کچھ لوگوں کو لگا کہ شاید ان کی جو بیک اپ ہوتا ہے گوگل پہ جو وہ سیو کیا ہوتا ہے، گوگل ڈرائیو پہ سیو کر لیتے ہیں، ایس ڈی کارڈ میں سیو کر لیتے ہیں، موبائل میں سیو کر لیتے ہیں. ان کو لگا کہ شاید اس کو ہم جب ڈیلیٹ کرتے ہیں تو ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ سارا چلا جاتا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے سر. آپ کا ویکلی بیک اپ ہو سکتا ہے واٹس ایپ کا، آپ کا ڈیلی بیک اپ ہو سکتا ہے واٹس ایپ کا ایز پر دا سیٹنگس. لیکن ایک وہ ڈیٹا ہوتا ہے جو سرور کے اوپر ہوتا ہے، وہ نہ تو آپ کی ایکسیس میں ہوتا ہے، نہ وہ آپ جس یوزر کو آپ نے کنٹینٹ بھیجا ہوتا ہے اس کی ایکسیس میں ہوتا ہے. وہ سرور میں، وہ واٹس ایپ کے اپنے سرور میں ہوتا ہے، جس کو میں اب اوپنلی کہتا ہوں کہ وہ فیس بک کے پاس ہوتا ہے اب جو واٹس ایپ کے اوپر ہے. تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جو چیز مثال کے طور پہ آپ جو کنٹینٹس ہیں اپنے، جیسے کہ موسٹلی پردیسی بھائی ہیں میرے، زیادہ تر میسج بھی مجھے ان کے ہی آئے. انہوں نے کہا کہ ہم اب پاکستان میں اپنے بچوں کی تصویریں منگواتے ہیں، وہی ہم دیکھتے ہیں. میرے خیال سے اگر صرف بچوں کی تصاویر کی حد تک ہے، میں پرسنلی اگر میں سجیسٹ کروں تو اٹس اوکے. یہ کوئی اتنی وہ بات نہیں ہے بڑی. بچے ہیں، اگر ان کی کوئی تصویر آپ اس سے منگواتے بھی ہیں تو ٹھیک ہے. اس کو میں اگر آپ کی جگہ پہ میں سجیسٹ کروں تو میں کیا کروں گا کہ وہ بچے کی تصویر جب آئی، آپ بے شک اس کو اسکرین شاٹ لے لیں، بے شک اس کو آپ اپنے موبائل میں اسٹور کر کے آپ اس کو واٹس ایپ کے وہاں پہ سے ڈیلیٹ کر دیں، ڈیلیٹ فار آل. میں پرسنلی اگر یہ سیکنڈ یہ ہے کہ اپنی جو چیٹ باکس ہے آپ کا، اس کو بھی آپ کوشش کیا کریں. میں تو کر دیتا ہوں کہ آپ چیٹ میں جا کے اپنی تمام ہسٹری کو آپ ڈیلیٹ کر دیا کریں. دیکھیں ایٹ دی اینڈ آپ اس کو بزنس کے لیے اگر استعمال کرتے ہیں، پیور بزنس چیٹ ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے کہ آپ نے صرف آفیشیل بات کی ہوئی ہے اور آپ کو کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی تیسرا بندہ دیکھے گا تو کیا ہوگا، تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ کوئی بات نہیں، اس میں کوئی پرائیویسی آپ کی داؤ پہ نہیں لگی ہوئی. لیکن اگر وہ فیملی ہے، وہ آپ کی سیکرٹ چیٹ ہے، تو وہ آپ اس کو
परमानेंट बेस पे या वो ऐसे नहीं रखें. इट्स क्वाइट नॉट गुड. ये आपको थोड़ा सा एम्बेरसमेंट ला सकती है. अच्छा, अब टेलीग्राम के बारे में लोग पूछ रहे हैं. देखिए, टेलीग्राम जिन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक एकदम से टेलीग्राम पे आएगा, क्योंकि कंपैरेटिवली अगर देखें तो व्हाट्सएप के बाद उसका ही नाम आ रहा है. तो आप उसको इस्तेमाल करें, आप लॉगिन करें, पीसी पे लॉगिन कर सकते हैं, एज अ डेस्कटॉप ऐप उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं, और उसको आप अपने मोबाइल में भी इंस्टॉल कर सकते हैं. तो वहाँ से आप उसको लॉगिन करें अपने मोबाइल नंबर से, और आप उसको इस्तेमाल करना शुरू करें. वो वही चीज़ है जो व्हाट्सएप था. व्हाट्सएप चूँकि ओन्ड बाई फेसबुक हो गया, तो अब उस पर आके हमारे अख्तियारात कम हो गए और उनके ज़्यादा हो गए. अब पॉलिसी इन्होंने स्ट्रिक्ट कर दी है, लेकिन टेलीग्राम जो है उनका अभी तक कोई इस तरह के साथ वो चक्कर नहीं है कि वो आपको पुश करें इन चीज़ों के लिए प्राइवेसी के ऊपर. तो व्हाट्सएप का जो मेरे ख्याल से मेन मकसद था फेसबुक का ख़रीदना, मैं पहले बात कर रहा था, वो यही था कि वो इसको इस्तेमाल करना चाहता है अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए. हमारी सोसाइटी में हम वही बात मैं हमेशा से कहता हूँ कि ऐप इंस्टॉल करने के बाद जब इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो स्टेप बाय स्टेप उसके आप देखा करें कि वो किस चीज़ की परमिशन मांग रहा है. वो क्या साफ साफ लिखा होता है, कोई फ्रेंच तो लिखी नहीं होती, इंग्लिश में साफ साफ लिखा होता है कि आपकी गैलरी की एक्सेस चाहिए. पहले सोचो क्यों चाहिए. मिसाल के तौर पे अगर मैंने अपने बैंक का भी अगर मैंने ऐप डाउनलोड किया हुआ है, और अगर वो मुझे बोले कि जी अल्फला बैंक या यूबीएल बैंक जो ऐप है वो आपकी एक्सेस चाह रहा है आपकी कॉल्स पे, भाई मैं क्यों तुझे कॉल्स पे एक्सेस दूँ. मैंने नो कर दिया. अगर दूसरी पोजीशन वो अब बोले मुझे कि जी ये आपके कैमरे की एक्सेस मांग रहा है, मैं क्यों दूँ तुझे. तेरा काम है, मुझे जो पेमेंट ट्रांजैक्शंस मैंने करनी है वो तुझ करवा, खलास, बात ख़त्म. तो हम सिर्फ उस चीज़ को अलाउ करें जिसकी हमें लॉजिकली समझ आ रही हो कि हाँ भाई ये ऐप मेरी अगर गैलरी मांग रहा है तो इसलिए मांग रहा है कि कभी कभी उसमें से फ़ोटो ब्राउज़ करनी पड़ती है इस ऐप में, तो मैं दे दूंगा उसको एक्सेस. लेकिन अगर उसका ताल्लुक ही नहीं बनता मेरी गैलरी में तो मैं क्यों परमिशन दूँ तुझे. मैं हमेशा से लोगों को कहता हूँ कि मोबाइल हर बंदे ने ले लिया हुआ है, वेरी गुड, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, होना चाहिए, लेकिन इसको सीखा भी करें. हर ऐप को अलग अलग सीखने की ज़रूरत नहीं है. आप जनरल इन्फॉर्मेशन सीखें कि हाउ टू रीड टर्म्स एंड कंडीशंस, और हाउ टू अंडरस्टैंड, हाउ टू एक्नॉलेज कि आप एक चीज़ इंस्टॉल करने जा रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें की परमिशन जो है वो 3 चीज़ों की परमिशन कंपलसरी है, 10 चीज़ों की परमिशन आप दे देते हैं उनको. आप लोकेशन भी दे रहे हैं, फलां भी दे रहे हैं, फलां भी दे, यस 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 करके डन कर दिया, नेक्स्ट कर दिया, आपका वो ऐप इंस्टॉल हो गया. लेकिन सर उसने आपकी बैटरी को भी रिस्क पे डाला हुआ है, आपकी लोकेशन आपने एक्सपोज कर दिया, आप कहाँ खड़े हैं, क्या कर रहे हैं. उसके बाद आपकी जो गैलरी है, जो आपकी कॉल्स आ रही हैं, उस सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उस ऐप के ज़रिए से फैच हो रही है. ज़रा सोचें. और आज वो दौर नहीं है कि आपका मोबाइल डिस्कनेक्टेड है और सिर्फ जब ऐप ओपन है तो उस वक्त ही वो एक्सेस में है. नहीं, वो मतलब हर टाइम, अब हर बंदे के पास पैकेज होता है तो वो एक्सेस में रहता है. सॉरी, मैं देख रहा था भाई एक थोड़े से परेशान हो गए, कहते हैं फर्स्ट कोरोना बाद में व्हाट्सएप, ये माइंड टेंशन वॉर स्टार्ट है. नहीं, इसमें परेशान नहीं हो. मैं यहाँ पर खान साहब वाला वो जुमला बोलूँगा कि मेरे पाकिस्तानियों, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है. वाकई नहीं घबराना, इसमें घबराने वाली बात नहीं है. सिर्फ थोड़ा सा आपने अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट्सएप पे जितना पहले इजी होकर हम बात कर लेते थे या कंटेंट शेयर कर देते थे, उस तरह से नहीं करना. बी वेरी केयरफुल. जब आप चीज़ सेंड कर रहे हो किसी को तो ये देख लो कि आप जो चीज़ भेज रहे हो वो चीज़ कहीं अगर थर्ड पार्टी पे चली जाती है तो वो क्या नुकसानदेह तो नहीं है आपके लिए. बस ये आपने ध्यान रखना है, और इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है. और ये हमारे ऐप्स नहीं है यार, ये हमारे नहीं, हमारा कंट्रोल नहीं हो सकता इन चीज़ों पे. तो इसलिए हमें उनकी मान के चलना पड़ेगा. या तो 8 फरवरी से पहले हम इसको एक्नॉलेज करें और बोले कि यस ओके जी, या फिर हम कहें कि भाई मुझे तेरी सर्विस चाहिए ही नहीं, भाड़ में जा तू, मास्सलाम. ठीक है. तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया उन दोस्तों के लिए जो बोल रहे हैं कि शायद वो उनको लग रहा है कि अब इस्तेमाल कर ही नहीं सकते. नहीं, इस्तेमाल कर सकते हैं. आप फेसबुक भी तो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसकी भी वही पॉलिसी है. कोशिश करें डिसेंट गुफ्तगू करें. आप किसी दोस्त से भी कोई ऐसी बात ना करें जिससे वो अजीबोगरीब किस्म का वो ऑब्जेक्ट्स लेके तो उनके आपको वो एड्स दिखाना शुरू कर दें कल को. और इसके अलावा अपने जो फैमिली के आपके कंटेंट सब कुछ आपने देखा यार,
میں ہمیشہ اس چیز کے اوپر بات کرتا ہوں لیکن میرا ساتھ بہت کم لوگ دیتے ہیں. میں کہتا ہوں خواتین کی جو تصاویر ہوتی ہیں نا, وہ بے شک اپنی فیملی ہے, کوشش کریں یار اس کو ایسے واٹس ایپ کے اوپر نہ بھیجا کریں کسی کو. یہ اب گوگل پہ جا کے صرف پاکستانی گرلز لکھ کے دیکھو, آپ کو لاکھوں کی تعداد میں وہ لڑکیاں جن کو شاید آپ نے ویسے گلی میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا, ان کو آپ گوگل پہ دیکھ رہے ہوں گے. پتہ کیوں؟ کیونکہ گھر کی چار دیواری میں بھی جب کوئی لڑکی اپنی تصویر سیلفی بناتی ہے اور وہ اپنے کسی کزن کو یا وہ ڈی پی لگا کے یا وہ ایسے کرتے ہیں تو وہ تصاویر لیک آؤٹ ہو جاتی ہیں, اور ہم جیسے لوگ یہاں بیٹھ کے پھر شرمندہ پھر رہے ہوتے ہیں کہ یار کیا کریں, کیسے روکیں اس چیز کو. اور پھر بڑی بڑی بیہودہ قسم کی تصاویر یار جن کو آپ دیکھ کے مانو گی نہیں کہ یہ پاکستانی ہے. تو اپنے معاشرے کا خیال خود رکھیں یار. اور یہ جو میں نے بتایا پھر سے باٹم لائن یہ ہے کہ واٹس ایپ کی یہ جو نئی پالیسی ہے اس کے اوپر آپ یہ بالکل چھوڑنے والا جو ڈیسیجن ہے یہ میں اس کی تائید نہیں کروں گا, کیونکہ اس طرح سے تو وہ آپ دیکھیں لاجیکلی وہ بنا ہی نہیں سکتے ایسا کوئی رول کہ جس کے اوپر ان کو بھی پتہ چلے, ان کو بھی پتہ ہو کہ بھائی یہ تو چھوڑ جائیں گے استعمال کرنے والا, اتنا وہ نہیں کریں گے. لیکن بی ویری کیئرفل. اب یہ ہے کہ بی ویری کیئرفل. اب اس کو آپ ٹھیک سے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو پڑھنا شروع کریں. ناٹ اونلی واٹس ایپ بلکہ جتنی بھی ایپس ہیں آپ انسٹال کرتے ہیں, آج سے ہیبٹ بنا لیں اپنا کہ اس کو 10 منٹ لگائیں. جب آپ کے پاس وہ اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز کا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کا پیج آئے, سارا نہ پڑھیں لیکن چیدہ پوائنٹس اس میں 2-4 پڑھیں, آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ ایپ ہے کس لیے اور اس کے اوپر میں کس قسم کی ایکسیس کو دینی چاہیے مجھے لاجیکلی, یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. لیکن پھر میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ ایسا ملک ہے جہاں پر آج تک ہم ڈاکٹر سے یہ نہیں پوچھتے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھے جو اینٹی بایوٹک لکھ کے دی ہے یہ آپ نے مجھے کیوں لکھ کے دی ہے. وہاں پر ہم یہ چیزیں پتہ نہیں کب پڑھنا شروع کریں گے. ہمیں بہت سیکھنا ہے بھائیو, ہمیں ہر چیز میں ہمیں بہت سیکھنے کی ضرورت ہے. یہ جو پنجابی میں ہم لوگ لفظ کہتے ہیں شڑپ ہر کام میں جناب ہم نے بولا وہ ہو گیا سر, ٹن ہو گیا. یہ ہمیں اس چیز سے تھوڑا سا ٹیکنیکلی ہمیں ان چیزوں کو سیکھنا پڑے گا. ڈاکٹر کی بات میں کر رہا تھا تو ہم نہیں پوچھتے کبھی بھی, لیکن باہر کے ملکوں میں ہم جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر ہمیں اب پوچھتا ہے کہ آپ کو اینٹی بایوٹک سے یا آپ کو ہائپرٹینسی سے ریئیکشن تو نہیں ہے. ہمیں پوچھتا ہے, ہماری ہسٹری پوچھتا ہے, تو ہم کہتے ہیں جی ہے یا نہیں, تو پھر اس حساب سے وہ میڈیسن دیتے ہیں. یہاں پر ہم کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کوئی بہت ہی ڈاڈی جی دوائی دے آ جائے جڑا اج ہی رام آ رہے. تو خیر یہ اس میں مذاق بھی ہے اور اس میں ہماری اصلاح کے لیے بھی کافی کچھ ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اب بار بھائی کچھ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی واٹس ایپ کی جگہ سب پاکستانی ایمو استعمال کریں گا. یار میں اس میں ایمو کی فیور نہیں کر سکتا, کیونکہ اگین جیسے میں نے کہا کہ ایمو واٹس ایپ کا آپ کو سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ واٹس ایپ جب میں انسٹال کیا ہے تو وہ صرف میرے کانٹیکٹس کو ہی شو ہوگا, ان کو بھی تب شو ہوگا جب میں جا کے وہاں پہ سیٹنگز میں ایکسیپٹ کروں گا کہ ٹھیک ہے جی میں واٹس ایپ کو الاؤ کرتا ہوں کہ میرے تمام جو کانٹیکٹ میں لوگ ہیں ان کو میں شو ہونا شروع ہو جاؤں کہ میں واٹس ایپ پہ آ گیا ہوں. ٹھیک ہے. ایمو کا پرابلم کیا ہے کہ سر ایمو بائی ڈیفالٹ جب آپ انسٹال کرتے ہیں تو آپ کے جو کانٹیکٹس ہیں ان کی آگے جو کانٹیکٹس ہیں ان کو بھی آپ دکھا رہا ہوگا کہ جہاں زیب جس کو وہ جانتے بھی نہیں ہیں وہ آ گئے ایمو پہ. اب بھاڑ میں جائے فلاں بندہ, مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا کس کی بات ہو رہی. میں آپ کو بتاتا ہوں یار, میں نے ایک بار انسٹال کر لیا, میرے ایک چچو ہوتے ہیں باہر گلف میں, تو ان سے بات کرنی تھی. وہ کہتے ہیں میرے پاس صرف ایمو ہے. میں نے انسٹال کر لیا, انسٹال کرتے ہی خواتین کے لڑکیوں کے نام شو, میں پریشان یار یہ کون ہے, میں تو جانتا بھی نہیں ان کو, نمبر نہیں لکھا صرف وہ نام لکھا. پریشان 1 2 4 5. میں نے ایک کو پوچھا, میں نے کہا سسٹر آپ کون ہیں؟ وہ کہتی میں آپ کو نہیں جانتی. میں نے کہا میں آپ کو نہیں جانتا, ہم شو کیوں ہو رہے ہیں؟ تو پھر میں نے اس کے اوپر کافی ریسرچ کی, پتہ چلا کہ یہ فرینڈز آف فرینڈز ہوتی ہیں تو وہ ان کو بھی شو کرتا ہے. تو ہم کیوں اتنے پنگے لیں یار. تو میں ایمو کو بھائی ریکمینڈ نہیں کر رہا. واٹس ایپ کا میں جو ہاں امیر بھائی نے ایک بات بتائی ہے کہ اگر پاکستانی کوئی واٹس ایپ جیسی چیز بنا لے تو کیسا ہے. بالکل اچھا ہے یار, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں؟ بہت مشکل ہے یار, کیونکہ ہم نے فیس بک بھی پاکستان کی بنا کے شروع کی تھی. اچھا میں یہاں سے آپ نے پوائنٹ مجھے بڑا اچھا دیا ہے. میں کہا کرتا تھا دوستوں سے کہ دیکھو یہ فیس بک ایک دن پوری دنیا کو لپیٹے گا, اور آج وہ وقت آ گیا. یہ آج سے کوئی 10 سال پہلے جب نے سٹارٹ کیا تھا نا,
یہ تب کی بات ہے، تب کوئی ہوتا تھا فیس بک کے اوپر، یہ نیا ابھی تک تجربے میں ہی تھی. تو پاکستان نے ایک بنانی شروع کی کچھ لڑکوں نے، پاک بک کے ایسا کچھ نام انہوں نے رکھا، فیس بک پاکستان ایسا کر کے کوئی نام تھا. تو میں نے کہا کاش کہ گورنمنٹ کے لیول پہ، حکومتی لیول پہ کاش ایسا ایپ پاکستانی آج بنا لیں، کیونکہ کل کو یہ ساری جتنی بھی بزنس انڈسٹری ہے نا، جتنی بھی ہے، آج آپ دیکھ لیں، آج آپ بالی ووڈ کو دیکھ لیں، آپ ہالی ووڈ کو دیکھ لیں، آپ یہ جو نیوز کو دیکھ لیں، نیوز اینڈ انٹرٹینمنٹ جتنی ہے وہ ساری کی ساری فیس بک کے اوپر آگی ہوئی ہے. ان کے بزنس فیس بک کے اوپر ہیں، اور بزنس وہ ہینڈل کر رہا ہے بھائی، وہ پیسے کما رہا ہے اچھے خاصے، اور ناٹ اونلی پیسے کما رہا ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ امریکہ سمیت تمام ملکوں کی خلائی مخلوق فیس بک ہے اس وقت. وہ جس کو چاہے جتوا دے الیکشن میں، جس کو چاہے ہرا دے. اور اس نے کھلا اپنی وہ پالیسی بنائی ہوئی ہے کہ اگر آپ کوئی سیاستدان ہے تو آئیے، ہمارے پاس آپ کے لیے پیکیج ہے، ہم آپ کی پروموشن کریں گے. آپ پڑھ کے دیکھیں کبھی، آپ کی پروموشن کرتا ہے باقاعدہ اگر آپ سیاستدان ہیں. یہ جب ٹرمپ کا الیکشن چل رہا تھا تو اس کے اوپر اس نے بڑی وہ لگوائی ہوئی تھی، کیمپینز لگوائی ہوئی تھی. تو آج کی دنیا کو سوشل میڈیا کے اوپر فیس بک آج بھی یوزرز کے حساب سے، کہ جس کے سب سے زیادہ یوزرز ہیں وہ فیس بک ہے دنیا میں. یہ بھی ایک آپ کی انفارمیشن کے لیے اضافہ کر رہا ہوں میں. تو آپ کی بات تو صحیح ہے کہ اگر ہم واٹس ایپ جیسا کوئی ایپ بنا سکتے، بٹ ہمارے ہاں وہی پرابلم ہے، کوالٹی. جب اب ایک گورے بندے پہ جن کے اوپر ہم کوالٹی میں تھوڑا سا پھر بھی ہم اعتماد رکھتے ہیں کہ یار یہ کوالٹی اچھی بناتے ہیں سب، جب وہاں پر یہ محفوظ نہیں ہے تو ہم تو وہ ہیں کہ ہمارے پاس تو یہ برگر والے جو ہیں وہ شورمے والے اور یہ وہ جو سٹیز میں بیٹھے ہوتے ہیں، جب ان کے پاس ہمارا نمبر چلا جائے تو آگے یہ اپنے جیسے تمام کمپنیز کو بھیج دیتے ہیں ہماری ڈیٹا بیس، اور ہمیں وہ گل احمد اور پتہ نہیں عجیب و غریب قسم کے وہ سپلائر سے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ ہماری یہ جو ڈسکاؤنٹ لے لیں. مطلب ہم نہیں رکھ سکتے پرائیویسی، ہمارے میں اتنا گٹس ہی نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا وعدہ نبھا سکیں. تو ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ بہنا، آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ اتنا پریشان ہونے سے بہتر ہے کہ ہم انسانوں کی طرح استعمال کر لیں ان ایپس کو، تو پھر کچھ نہیں ہوگا. آپ میں بند کرتا ہوں ویڈیو کو، کافی ٹائم ہو گیا ہے. آخری بار میں پھر سے ایک بار یہ حوصلہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے زیادہ پریشان نہیں ہونا اس میں. صرف کیا کریں، بیسٹ آئیڈیا ابھی گوگل کر کے بھی دیکھیں نا، بہت سارے ایسے سرچ انجنس پہ آپ کو ملے گا کہ جو نیو پالیسی ہے، رولز اینڈ ریگولیشنز، وہ اردو میں آپ کو مل جائیں گی. اس میں پوائنٹس 2 4 5 6 پوائنٹس مل جائیں گے. میں نے جو آپ کو بتایا وہ یہ تھا جو پریکٹیکلی ہم جب استعمال کرتے ہیں اس میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ بھائی سیدھی سی بات ہے، کسی کو تصویر بھیجتے وقت، ویڈیو بھیجتے وقت، اپنی لوکیشن بھیجتے وقت یہ دیکھ لیں کہ اگر یہ لوکیشن، یہ ویڈیو، یہ کال، یہ فوٹو آپ کی کہیں پر ریپوٹیشن خراب کر سکتی ہے، تو اب یہ پہلے جتنا سیکیور نہیں ہے اس کو استعمال نہ کریں اس چیز کے لیے. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ بزنس کے لیے استعمال کر رہے ہیں، یا آپ کا کوئی بھائی ہے، آپ کا بچہ ہے، اس کی تصویر آپ نے شیئر کرنی ہے، ویڈیو شیئر کرنی ہے، نو پرابلم، بنداس، اس کو جتنا مرضی لیک ہونے دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بس حساس میٹیریل یا کوئی ایسی چیز جس کو آپ کو لگتا ہے کہ میں اور یہ جو بندہ جس کو میں بھیجنا چاہ رہا ہوں اس کے علاوہ کوئی اور نہ دیکھے نہ جانے، تو اب اس کے لیے واٹس ایپ کو استعمال نہیں کریں. بس اس سے زیادہ میں آپ کو کھلے الفاظ میں کچھ نہیں بتا سکتا. باقی آپ اس کو استعمال کریں. اگین رولز اینڈ ریگولیشنز اور یہ جو اس کی پالیسی ہے اس کو اردو میں ڈھونڈ کر اسٹڈی کریں، آپ کو سمجھ آ جائے گی. اذان ہو رہی ہے، آپ بھی نماز پڑھیں، دعا کریں سب کے لیے، میرے لیے بھی. پاکستان ہمیشہ کے لیے زندہ باد.